اللہ الرحمن الرحیم. بحث جاری تھی اخبار بالذی میں. وہ شرائط ہم نے جس سے آج خبر دیتے ہیں بیان کیا. کتنی شرائط بیان کیا ہم نے؟ 4. تاخیر کو قبول کرے، معرفہ ہونے کو قبول کر لے، اجنبی شے کے ذریعے اس سے مستغنی صحیح ہونا چاہیے، اور مضمر اس کی جگہ پہ رکھ سکتے ہوں. 4 شرائط. بس اس بنا پر یہ 4 شرائط اگر کہیں پر نہ ہو تو پھر وہاں پر خبر دینا صحیح نہیں ہے. صحیح. اب دیکھیں کیا کہا. وَأَخْبَرُوا هُنَا، یہاں سے ہیں وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَ. وہی خبر دیتے ہیں ال کے ذریعے. ال کے ذریعے خبر دیتے ہیں. الف لام مبتدا واقع ہو جاتا اور اس کے لیے خبر اس کے کیا ہے، اس کے لیے دوسرا اسم خبر لاتے ہیں. مطلب یہ ہے اخبارو ان کا معنی. واخبر ہونا جا ال کے ذریعے بھی خبر دیتے ہیں. کس سے خبر دیں؟ ان بعض ما، اس کے بعد سے خبر دیں گے جس میں فعل مقدم ہوا ہے، فعل سب سے پہلے آیا ہے. ان صح صوغ صلة منه ال كصوغ واق من وقى الله البطل. لیکن شرط یہ ہے کہ فعل مقدم ہو وہاں پر، اور اس فعل سے کے لیے ایک صلہ بنانا صحیح ہو. الہمان کا ذرا کیا واقع ہوتا ہے؟ تو فاعل اسم مفعول. تو فعل جو ذکر ہے اس فعل سے ایک اسم فاعل یا مفعول کا صیغہ الف لام کے لیے صلہ بنانا صحیح ہو. وہ فعل ایسا فعل نہ ہو کہ اس سے اسم فاعل مفعول کا صیغہ نہیں بنتا ہو. جیسے کسوغ واق من وقى الله البطل، جیسے کہ وقى الله البطل سے ہم بنا سکتے ہیں. وقع سے کیا بنا سکتے ہیں؟ واقع. واقع اسم فاعل کا صیغہ. یہ واقع صلہ بنتا ہے کس کے لیے؟ الف لام کے لیے. وَإِن يَكُنْ رَفَعَتْ صِلَةُ عَلَى ضَمِيرَ غَيْرِهَا أُبِينَ وَانْفَصَلَ. کیا کہا؟ اگر ہو جس کو کیا ہے ال رفعت صلۃ ال، ال کا صلہ جس اسم کو رفع دیا ہے، صلہ نے جس اسم کو رفع دیا ہے وہ ہو کیا ہو؟ ما یکن کے لیے اسم ہے، ضمیر غیرہا یکن کے لیے خبر ہے. کیا معنی ہے؟ ہو. اگر ہو کیا ہو؟ جس کو ال نے رفع دیا تھا وہ ہو کیا ہو؟ ضمیر غیرہا. ضمیر غیر صلہ ہو. صلہ اچھا صلہ سے جو موصول کے لوٹنے والی ضمیر نہیں ہے، دوسرا کسی کو اس صلہ ال نے کیا کیا؟ رفع دیا. دوسرا کسی کو رفع دیا تو وہ اسم جس کو رفع دیا، وہ ضمیر جس کو رفع دیا، اس کو کیا کریں گے؟ ابین وانفصل. یہ ان کے لیے جواب ہے. اس کو کیا کریں گے ہم؟ ابین یعنی جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، اور منفصل لائیں گے ان ضمیر کو. ابین یعنی الگ کر دینا، منفصل منفصل لانا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اس ضمیر کو جس کو کیا ہے اس صلہ میں رفع دیا ہے اس کو کیا کریں گے؟ منفصل کی شکل میں لائیں گے. مثال نیچے دیتا ہے، دیکھیں. وزاد في التسهيل اشتراط أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين. کتاب تفسیر میں ایک اور شرط کو بڑھا دیا ہے، ایک اور شرط کو بڑھایا ہے. کیا کہا؟ 5ویں شرط، یہ جو اسم جس سے خبر دیتے ہیں وہ نہ ہو دو جملے مستقل ہیں، ان دونوں جملوں میں سے کسی ایک کے اندر وہ اسم واقع نہ ہو، تب اس سے خبر دے سکتے ہیں. مطلب ایسے تو فلا یخبر عن زید، بس زید سے خبر نہیں دے سکتے ہیں. کون تھا زید؟ من قام زید وقعد عمرو،
یہ دو جملے دیگر قام زید وقعد عمر، دو جملے ہے یا نہیں؟ دونوں جملے مستقل ہے، ایک دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہے. دو مستقل جملوں کے درمیان میں زید واقع ہو گیا، اس زید کو مخبر عن واقع کرنا اس کی بے خبر کرنا صحیح نہیں ہے. بخلاف من ان قام زید قعد عمر، اس کے خلاف ادھر اس زید سے آپ خبر دے سکتے ہیں. کیوں؟ ادھر دو جملے نہیں ہیں، دو جملے مستقل نہیں ہے. ان نے کیا کیا؟ دونوں جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا. صحیح. اچھا، اما اگر وہ دو جملے مستقل ہے فاقد ریاضت ہے تو وہ یہاں پر ہو سکتا ہے. فاقد ریاضت ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے خبر دینا. یا دو جملے ہیں لیکن وہ دونوں جملے کسی معمول میں تنازع کرتے ہیں، تنازع کے دو جملے ہوں تو ادھر بھی خبر دینا صحیح ہے. اچھا، تنازع بھی نہیں ہے، فاقد ریاست بھی نہیں کیا، پھر ایسے دو جملوں میں سے ایک کے اندر یہ وہ قرآن واقع ہو تو پھر وہاں خبر دینا صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ پانچویں شرط وفی، اسی تفصیل کے اندر کافیہ کی طرح ایک اور شرط بھی بڑھا دیا ہے. کیا کہا؟ ایک اور شرط اشتراط جواز ورودہ فی الاسباب. یہاں شرط یہ ہے کہ وہ جس سے آپ خبر دینا چاہتے ہو وہ اس بات میں استعمال کرنا صحیح ہونا چاہیے، وہ اس بات میں آ سکتا ہو، ایسا کوئی قسم ہونا چاہیے جس سے آپ خبر دینا چاہتے ہو. کیسا ہونا چاہیے؟ اس بات میں لانا، استعمال، اس بات میں استعمال کرنا صحیح ہونا چاہیے. اما اگر ایسا کوئی قسم جو ہر وقت نفی میں استعمال ہوتا ہے، اس بات میں استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس سے آپ خبر نہیں دے سکتے. وفی کافر اشتراط جواز ورود ظاہر ہونا چاہیے اس بات میں. بس ایسا تو فلا یخبر عن احد، بس احد سے خبر نہیں دے سکتے ہو. کون سا احد؟ یا فلا یخبر عن احد، احد سے خبر نہیں دے سکتے ہو. احد کس طرح احد سے خبر نہیں دے سکتے ہو؟ من نحو ما جاءنی احد، اس احد سے خبر نہیں دے سکتے ہو. کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ یہ احد دیکھے ایک مفہوم نہیں، یہاں احد بمانا یہ ایک نہیں ہے. احد کا حمزہ اصلی ہے اور یہ عموم کا معنی دیتا ہے. یہ ہر وقت نفی کے بعد یا کیا ہے، نفی کے بعد آتا ہے یا شبہ نفی کے بعد آ جاتا ہے. اور فائدہ یہ عموم، یہ فائدہ عموم دے تو یہ اس بات میں استعمال نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو اس سے خبر نہیں دے سکتے ہو احد سے. صحیح. یہ چھٹی شرط ایک اور شرط بڑھا دیا ہے کتاب تفصیل میں کافیہ کی طرح. کیا کہا؟ اشتراط جواز ورودہ فی الاثبات و ورودہ مرفوعا. کیا ہونا چاہیے؟ ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کو مرفوع کرنا صحیح ہو، مرفوع ہو کر کے وہ لفظ استعمال ہوتا ہو. جسے آپ خبر دینا چاہتے ہو اس کو آپ رفع دے کر استعمال کر سکتے ہو، ایسا کوئی لفظ ہونا چاہیے. جب ایسا ہے تو فلا یخبر عن غیر المتصرف، بس خبر نہیں دے سکتے غیر متصرف سے. کس میں سے غیر متصرف؟ من المصادر والظروف. مصادر یعنی مفعول مطلق گاہی غیر متصرف ہوتا ہے. مفعول مطلق کی بات میں ہم نے کہا جیسے سبحان، یہ الگ مفعول مطلق واقع ہوگا، غیر مفعول مطلق واقع نہیں ہوتا، الگ منصوب ہو جاتا ہے. یا وہ مفعول فی جو الگ مفعول فی واقع ہوتا ہے، غیر مفعول فی واقع نہیں ہوتا. ان اسماء، ان مصادر و ظروف کو آپ لے آ کر خبر نہیں دے سکتے ہو، ان سے خبر نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ مرفوع استعمال نہیں ہوتے ہیں. صحیح. ورودی مرفوع بھی استعمال ہونا چاہیے. فلا یخبر عن غیر المتصرف، غیر متصرف سے خبر نہیں دے سکتے ہو. غیر متصرف مصادر و ظروف میں سے. بعض مفعول مطلق غیر متصرف ہے، بعض مفعول بھی غیر متصرف ہے، ان سے آپ خبر نہیں دے سکتے. اچھا، اب یہاں تک ہم نے جو بات کیا وہ موصولات جو مشترک تھے
مشترک مختص سے، مشترک مختص سے ان سے خبر دیا، الذی اللذان التی اللتان، ان کو کیا کہا تھا؟ موصولات مختص، الذی مفرد کے لیے مختص، اللذان تثنیہ کے لیے مختص، الذین جمع کے لیے مختص۔ اچھا ان موصولات میں سے ایک ال بھی ہے، ال موصول اس میں سے کیا ہے؟ ال۔ یہ ال موصول مختص نہیں ہے، موصول مشترک ہے۔ یہ ال گاہی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاہی مفرد کے لیے، گاہی تثنیہ کے لیے، گاہی مذکر کے لیے، گاہی مؤنث کے لیے، لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول مشترک۔ موصول مشترک جو ال ہے، اگر اس سے خبر دینا چاہتے ہو تو پھر کیا شرائط ہیں، کس طرح خبر دیں گے؟ اب وہ مسائل یہاں سے بیان کرے گا۔ جو اکبر ہوں یہاں اخبار بالذی میں خبر دیا ہے ال کے ذریعے، کس سے؟ انواہما، اس سے خبر دیا، اے جزء کلام، یعنی جزء کلام سے ال کے ذریعے خبر دے۔ وہ جزء کلام یکون فیہ الفعل قد تقدم، اچھا اس کلام کے اندر فعل قد سے مقدم ہو، یہ شرط ہے۔ اچھا دیکھیں الف لام کے ذریعے جس سے آپ خبر دینا چاہتے ہو، الف لام کے ذریعے جس سے آپ خبر دینا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو ابھی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اور 3 شرائط ہیں، ان شرائط کے علاوہ اور 3 شرائط ہیں۔ ان 3 شرائط میں سے ایک شرط کیا؟ اچھا فعل وہاں پر مقدم ہونا چاہیے، فعل سب سے پہلے آ جائیں۔ ایک انصح صوبا صلة منه أي من الفعل المتقدم لعل۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام میں فعل ہو، فعل مقدم ہو اور فعل متصرف ہو، ٹھیک، اور پھر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اس فعل سے الف لام کے لیے صلہ بنانا صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں اس فعل سے الف لام کے لیے ایک صیغہ بنائے، وہ صیغہ کیا بنے؟ صلہ بن جائے الف لام کے لیے، اس فعل سے بنا سکتے ہو۔ یقول فی الفعل قد تقدم انصح صلة من الفعل المتقدم الال کے لیے صلہ بنانا صحیح ہو سے۔ اچھا کیا مطلب بھی انسان متصرف ہے؟ کیا مطلب؟ وہ فعل متصرف ہونا چاہیے۔ بس اس کلام کے اندر 3 شرائط یہاں تک بیان کیا۔ اس کلام کے اندر فعل ہونا چاہیے ایک، فعل مقدم ہونے چاہیے 2، فعل متصرف ہونے چاہیے 3 شرط، تب آپ الف لام کے ذریعے خبر دے سکتے ہو۔ کسر واقع من وقاللہ البطل، جیسے کہ یعنی وہ صیغہ جو بنا دیا جاتا ہے، واقع جو صیغہ بنتا ہے کس سے؟ وقاللہ، وقع فعل اس سے کیا بناتے ہیں؟ واقع۔ اچھا وقاللہ البطل، بطلہ کا معنی شجاع، ٹھیک، وقاللہ البطل سے آپ اچھا اس اللہ سے خبر دے سکتے ہو، بطل سے خبر دے سکتے ہو، الف لام میں موصول کو مبتدا واقع کر کے، من وقاللہ البطل ای شجاع۔ فاذا اردت الاخبار بال، دیکھیں آپ ال کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہو اس میں کریم سے، یعنی اللہ سے، الف لام کے ذریعے کس سے خبر دینا چاہتے ہو؟ اللہ سے خبر دینا چاہتے ہیں، مطلب کیا ہے خبر دینے کا؟ یعنی اللہ کو آپ خبر واقع کریں، الف لام کو کیا کرے؟ الف لام کو مبتدا واقع کرے، الف لام موصول کو لے جا کر کیا کرے؟ مبتدا واقع کرے، اور اللہ کو اس کے لیے خبر واقع کرے۔ اگر یہ کرنا چاہتے تو کس طرح کر لیں گے؟ اس جملے سے وقاللہ البطل اس طرح بنائیں گے، قلت الواقع البطل اللہ، الواقع بطل، الف موصول ہے، واقع اسم فاعل کے لیے صلہ مبتدا، بطل واقع کے لیے مفعول، اللہ خبر ہے، الف کے لیے خبر بن گیا۔ اخبر ان وقاللہ البطل، دیکھیں اخبر خبر دو، ان اللہ، اللہ سے، کون سا اللہ؟ فی وقاللہ البطل، وقاللہ البطل میں جو اللہ سے آپ خبر دے تو کس طرح دو گے؟ الف لام کے ذریعے خبر دینا ہو کس طرح دیں گے؟ الواقع البطل اللہ، اللہ خبر ہو جائے گا، الواقع، الواقع کا ال مبتدا، ال کے لیے صلہ واقع، بطل مفعول واقع، یا ان البطل، یاد آئے گا کسی نے کہا کہ اے خبر ان البطل، بطلہ سے خبر دو، کون سا بطلہ؟
فی وقاللہ البطل، بطل یعنی مفعول سے خبر دو آپ، تو کس طرح دیکھیں گے؟ الواقیہ اللہ البطل، الواقیہ اللہ البطل، کیا ترکیب ہے؟ الاسلام موصول مبتدا ہے، واقعی اس میں فاعل ہے، وہ مفعول ہے، اللہ فاعل واقعی ہے اس فاعل کے لیے، یہ واقعی صلہ المبتدا بطل خبر۔ اچھا بس یہ ہم نے کیا کہا تھا، کتنی شرائط صرف خصوصی طور پر آل کے ذریعے خبر دینے کے لیے ذکر کیا، کتنی شرائط؟ 3۔ کیا کہا؟ اچھا اس جملے میں آپ خبر دے سکتے، اس جملے میں فعل ہو، دوسری شرط فعل مقدم ہو، تیسری شرط فعل متصرف ہو۔ اچھا بس اس بنا پر ولا يجوز اخبار بال عن زید، بس زید سے ال کے ذریعے خبر نہیں دے سکتے ہو، زید سے ال کے ذریعے خبر نہیں دے سکتے ہو۔ کون سا؟ زید سے خبر نہیں دے سکتے ہو، من زید قائم، من زید قائم سے زید سے آپ خبر نہیں دے سکتے ہو، کیوں؟ لعدم وجود فعل موجود نہیں ہے، بس خبر نہیں دے سکتے ہو۔ ولا مما زال زید قائما میں جو زید ہے اس سے بھی خبر نہیں دے سکتے ہو، ما زال زید قائما میں جو زید ہے اس سے بھی آپ خبر نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ لعدم تقدمہ، کیونکہ فعل مقدم نہیں ہے، فعل سے پہلے ما آ گیا دیا۔ ولا من قعدہ، اور قعدہ سے بھی آپ خبر نہیں دے سکتے ہو، کون سا قعدہ؟ ولا من قعدہ زید یفعل میں زید سے خبر نہیں دے سکتے ہو، کیوں؟ لعدم تصرف، کیونکہ قعدہ متصرف نہیں ہے، بس سے زید اس قعدہ زید یفعل کا زید سے بھی خبر نہیں دے سکتے ہو۔ ہاں آدھا یعنی یہ مطلب لو، اس مطلب کو لے لو۔ اچھا وَإِذَا رَفَعَتْ صِلَةُ الضميرا، اگر صلہ ال رفع دے ضمیر کو جو لوٹ دے الف لام کی طرف، وَإِذَا رَفَعَتْ صِلَةُ الضميرا راجع الى ال استتر في الصلة، اس ضمیر کو صلہ میں چھپائیں گے۔ صلہ ال ضمیر کو رفع دینے کے صورت میں وہ ضمیر کہاں لائیں گے؟ چھپا کر اندر مستتر آئے گی ضمیر۔ تقول فی الاخبار عن التاء، اگر تا سے خبر دینا چاہتے ہو آپ، کون سا تھا؟ بلغت من الزیدین الى الامرین رسالة، اس زید سے آپ خبر دینا چاہتے ہو، اس تا سے خبر دینا چاہتے ہو تو کیا کریں گے؟ کس طرح خبر دیں گے؟ المبلغ من الزیدین الى الامرین رسالة انا، انا سے خبر دیا۔ دیکھیں المبلغ کا الف مبتدا ہے، انا اس کے لیے خبر ہے، المبلغ المبتدا انا خبر۔ مبلغ نے کس کو رفع دیا؟ ال کا صلہ کیا ہے؟ المبلغ ہے، مبلغ نے کس کو رفع دیا؟ اندر ضمیر ہے، اس ضمیر کو رفع دیا، اور مستتر ہے وہ لوٹ کے کس کی طرف؟ ال کی طرف۔ صلہ ال نے ضمیر جو موصول کی طرف ال کی طرف لوٹتی ہے اس کو رفع دیا ہے۔ المبلغ کے اندر ضمیر ہوا ہے وہ جو ال کی طرف لوٹتی ہے۔ اچھا وَإِنْ يَكُنْ مَا رَفَعَ صِلَةُ الضَّمِيرَ غَيْرِهَا، اما اگر ال نے جس ضمیر کو رفع دیا ہے وہ صلہ کی ضمیر نہیں ہے، یعنی موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہیں ہے، دوسری کوئی ضمیر کو صلہ ال نے رفع دیا تو کیا کریں گے؟ مبین وانفصل، اب صلہ اچھا موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو منفصل لائیں گے، الگ کر دیں گے، صحیح ہے؟ یعنی موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو صلہ نے رفع نہیں دیا، کسی اور کو رفع دیا تو کیا کریں گے؟ یہاں پر وہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مستتر نہیں رہے گی بلکہ منفصل کی شکل میں رہے گی۔ تقول فی الاخبار عن زیدین، زیدین سے اگر خبر دینا چاہتے ہو، مثال مذکور والی مثال کے اندر دیکھیں، البلغت من الزیدین الى الامرین رسالہ، یہ زیدین سے اگر خبر دینا چاہتے ہو تو کیا کریں گے؟ المبلغ انا منہما الى امرین رسالة الزیدانی، دیکھیں المبلغ کا مبتدا کیا ہے یہاں پر؟ الف لام ال، صلہ کیا ہے؟ مبلغ، مبلغ صلہ کس کو رفع دیا؟ ضمیر کو رفع نہیں کیا ہے، آنا کو رفع دیا، ضمیر منفصل لایا ہم نے۔ اچھا
خبر ہو گئے، اس کی خبر کیا ہے؟ زیدانی. آل کے لیے خبر کیا لایا؟ زیدانی. آل مبتدا زیدانی خبر، اور درمیان میں جو ہے وہ مبلغ کے لیے، آل کے لیے صلہ ہے. ٹھیک. وہ ان امرین یا امرین سے امرین سے اگر خبر دینا چاہتے ہو، امرین اگر جمع کا سے ہو، امرین سے خبر دینا چاہتے ہو کس طرح پڑھ لو گے؟ اوپر والی مثال میں امرین پڑھ لے، تسنیہ میں پڑھ لے. بلغت من الزیدین الی امرین رسالتن میں اگر امرین سے خبر دینا چاہتے ہو تو کس طرح خبر دیں گے؟ المبلغ انا من الزیدین الیہم رسالتن آل امرون. کیا لایا ہم نے ضمیر موصول کو جدا کر کے لایا. کون سا ضمیر موصول؟ موصول کی ضمیر یہاں کیا ہے؟ آنا. اوپر والی مثال میں بھی آنا تھا، کیا ہے؟ منفصل لایا. ادھر بھی آنا ہے، منفصل لایا ہے. آنا کس کی طرف لوٹتی ہے؟ آنا سے مراد کیا ہے؟ وہی ال ہے. ٹھیک. وہ آنے رسالہ اگر اوپر والی مثال میں رسالے سے خبر دینا چاہتے ہو، لفظ رسالے سے خبر دینا چاہتے ہو کس طرح لائیں گے؟ المبلغها انا من الزیدین الى الامرین رسالتن. رسالتن یہ رسالتن خبر ہے. مبتدا کیا ہے اس کا؟ المبلغ. اب دیکھ آل موصول مشترک ہے، گاہی مفرد مذکر کے لیے آ گیا، گاہی جمع کے لیے آیا، گاہی تثنیہ کے لیے آیا، گاہی مؤنث کے لیے آیا، گاہی مذکر. ایک ہی لفظ. الحمدللہ یہ بحث ختم ہو گئی. اب آ جائے اسماء عدد. اسماء عدد میں آسان سی بحث ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذکرہ. کہتا ہے کہ اگر مذکر کو آپ گننا چاہتے ہو، یعنی تمیز اگر مذکر ہے تو 3 سے 10 تک عدد کیا لائیں گے؟ تا کے ساتھ لائیں گے. مذکر میں 3 سے 10 تک عدد کیا لاتے ہیں؟ ہاں، تا کے ساتھ لاتے ہیں. ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ عشرۃ. اس طریقے سے کیا کریں گے؟ اگر تمیز مذکر ہے تو عدد کو تا کے ساتھ لائیں گے. ثلاثۃ کہیں گے تا کے ساتھ. اچھا قل کہو تا کے ساتھ ثلاثۃ. اچھا ثلاثۃ بالتاء قل. اچھا تا کے ساتھ کہوں. للعشرۃ یہ کہاں تک ہے؟ 10 تک. 10 تک یہی ہے کہ مذکر میں تا کے ساتھ پڑھنا ہوگا. کب اس طرح تا کے ساتھ پڑھ لیں گے؟ فی عد ما آحادہ مذکرہ. اس چیز کو آپ گننا چاہتے ہو جس کے آحاد یعنی جس کے افراد مذکر ہے، جس کا مفرد اگر مذکر ہے اس کو اگر گننا چاہتے ہو تو کیا کریں گے؟ 3 سے 10 تک عدد کس طرح لائیں گے؟ تا کے ساتھ لائیں گے. یہ عوامل بتا دیا. پھر ضد میں جب اما ضد میں اس کے ضد میں تا سے خالی لاؤ، جب جاری تا سے خالی کر کے لاؤ اس کے ضد میں مؤنث میں. والممیز جرور. اما 3 سے 10 تک کی تمیز کو جر دو. 3 سے 10 تک کی تمیز جر دو. ٹھیک. والممیز جرور جمعن. اچھا جر دو اور جمع لیا. تمیز کو آپ جر دینا ہے لیکن جمع بھی ہو، ہر کی وہ جمع ہو. اچھا بلفظ قلۃ فی الاکثر. اکثر وہ جمع بھی سے گئے جمع قلہ کے وزن پر آتا ہے. وہ جمع بھی جمع قلہ ہوگا. اکثر جمع قلہ کا سیگا ہوگا وہ جمع بھی. ومئة والعلف للفرد اضف. 100 اور 1000 کو مفرد کی طرف اضافہ کر لو. 100 اور 1000 کی تمیز مفرد ہوگی. ومئة بالجمع نظرا قد اضف. ٹھیک. مئة کی تمیز کیا ہے؟ مئة کی تمیز جمع لانا کیا ہے؟ تبھی
ومئة بالجمع نظر قد عدفا. ہاں اچھا مئہ کی تمیز گاہی جمع بھی اس کے پیچھے لا لیتے ہیں. مئہ کے جو تمیز ہے نا گاہی کیا کرتے ہیں جمع مجرور کر دیتے ہیں. مفرد مجرور ہوتی ہے لیکن گاہی جمع مجرور ہوتی ہے. دیکھیں یہاں تک ثلاثتاً بالتاقل تا کے ساتھ تلفظ کر لو. ثلاثہ تلفظ کرو تا کے ساتھ قل تلفظ کر لو. تین کس کے ساتھ تلفظ کرنا تا کے ساتھ. وما بعدها یا تین و تین ما بعد عشرہ تک 10 تک. للعشرۃ ای معها لام بمانا مع عشرہ بھی ملا دے. عشرہ میں بھی کیا کرنا ہوگا تاکہ ساتھ تلفظ کرنا ہوگا ادا کرنا ہوگا. کہاں فی عد ما احادہ مذکرۃ اس چیز کو اگر گننا ہے جس کے افراد مذکر ہو. احاد یعنی افراد مذکر ہو تو کیا کریں گے تاکہ ساتھ پڑھ لیں گے ثلاثہ 10 تک. وفی عد الضد اگر ضد کو گننا ہے ضد کیا ہے وہ الذی احادہ مؤنث جس کا احاد جس کے مفردات کیا ہو مؤنث اس کو شمار کرنا ہو جاوید بن تا کیا کرنا ہوگا تاتے خالی کر کرنا. دیکھیں آج ہم نے کہا مذکر میں تا لائیں گے مؤنث میں تا کے بدل لائیں گے. کیا چیز مذکر و مؤنث وہ خود اس کی تمیز جو جمع آتی ہے وہ نہیں وہ خود تمیز ہے کیا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کی اعتبار نہیں ہے. اس کے مفردات کیا ہے مفرد مذکر و مؤنث کی بات ہے. کیا مفرد وہ تمیز جو جمع آ گئی اس کے مفردات اگر مذکر ہے تو تاکہ ساتھ مؤنث ہے تو بغیر کا. خود جمع معیار نہیں ہے. کیا معیار ہے اس جمع کے مفردات. ہاں والاعتبار في التذكير والتانيث في غير الصفة باللفظ وفيها بموصوفها المنوي. اب یہ دیکھیں اچھا تذکیر و تانیث کا اعتبار میں والاعتبار في التذكير والتانيث في غير الصفة صفت کے غیر میں لفظ معیار ہے. اچھا اگر صفت ہے تو اس کا موصوف معیار ہے. دیکھیں یہ جو تمیز آئی ہے تمیز لایا 3 سے 10 تک عدد کے لیے جو تمیز لایا ہے ایک دفعہ یہ تمیز کے لیے کوئی موصوف نہیں ہوتا. یہ تمیز ہی کیا ہے ڈائریکٹ اس عدد کے لیے تمیز بنتی ہے. اس کے لیے کوئی موصوف تقدیر میں نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے موصوف اگر تقدیر میں نہیں ہے تو خود اس تمیز کے لفظ کو دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. اما اگر کیا ہے تو تمیز میں موصوف مقصود ہے تو پھر کیا کریں گے موصوف کو دیکھیں گے موصوف مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اگر کیا ہے یہ تمیز جو لائی گئی ہے یہ تمیز اگر صفت ہے کسی موصوف کے لیے تو وہاں کس کو دیکھیں گے اس موصوف کو دیکھ کر عدد لائیں گے. اعتبار تذکیر و تانیث میں صفت کے غیر میں خود لفظ کیا ہے معتبر ہے اور صفت کے اندر موصوف معتبر ہے. موصوف معتبر ہے. اچھا یہ نیچے مثالوں میں آ جائے گا. دیکھیں والممیز لما ذکر جرر ما ذکر عدد کے لیے تمیز لائیں گے. والممیز تمیز کس کے لیے تمیز اوپر 3 سے 10 تک کی تمیز جر دو اضافہ کر کے اس عدد کو اس طرح اضافہ کر کے جر دو حالتوں ہی نہاری کی وہ تمیز نہاری کی وہ تمیز جمع ہے. جمع ہو گیا مکسر وہ جمع بھی جمع مکسر جمع مکسر ہے. اچھا وہ جمع مکسر بلفظ قلت وہ جمع مکسر قلت کے وزن پر آتی ہے. وہ جمع مکسر قلت کے وزن پر اکثر وہ کرنا ہو 7 لیال و 8 ایام. لیال و ایام جمع قلت کے اوزان ہے. 7 کے لیے تمیز لیال 8 کے تمیز ایام. دیکھیں ایام کا مفرد مذکر تھا ہم نے 8 آ کے ساتھ لایا. سب لیالن کا کیا ہے مفرد لیلۃ مؤنث تھا 7 کو
بغیر تا کے لایا. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر یہ جو مذکر مؤنث کا اعتبار کیا ہے, ادھر کوئی موصوف نہیں ہے تعبیر میں. یہ کیا ہے, تمیز کوئی صفت ہو کر اس کے لیے کوئی موصوف کیا ہے, موصوف تعبیر میں نہیں ہے. لہٰذا خود لیالن و ایامن کے مفرد کو دیکھیں گے. اچھا, فلہو عشر امثالہا, فلہو عشر امثالہا, یہ عشر کیا لایا ہم نے, بغیر تا کے لایا. امثال اس کی تمیز ہے. امثال جمع مثل ہے. مثل مذکر ہے یا مؤنث؟ ہاں مذکر ہے. مثل مذکر ہے, مثل مذکر ہے, تمیز بھی بغیر تا کے لایا. یہاں اعتبار کیا ہے موصوف تقدیری کا. کیا اعتبار کیا یہاں پر؟ ہم نے امثال کو نہیں دیکھا, بلکہ امثال کی جو صفت ہے موصوف ہیں اس کو دیکھا. اصل میں کیا تھا, فلہو عشر حسنات امثالہا ہے. فلہو عشر حسنات امثالہا. اصل میں عشرہ کی تمیز حسنات ہے, حسنات ہے. امثال اس کے لیے صفت ہے. امثال اس حسنات کے لیے صفت ہے. ٹھیک, ادھر کس کو کیا ہے دیکھیں گے, کس اعتبار سے تمیز لائیں گے. اچھا, صفت کو دے کر تمیز لائیں گے یا موصوف کو دے کر تمیز لائیں گے؟ موصوف. اگر صفت ہے وہ کہیں صفت ذکر ہے تو ادھر کیا کس اعتبار سے مذکر و مؤنث لائیں گے عرب کو, اس کے موصوف کو دے کر. یہاں کیا ہے, امثال صفت ہے, اس کے موصوف کو دے کر عدد لائیں گے. موصوف کیا تھا, حسنات. حسنات کیا ہے, مؤنث. لہذا عشرہ کو بغیر تا کے لایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے وہ جو اوپر بتا دیا اس کے لیے مثال ہے. ہاں, فلہو عشر امثالہا. صحیح. وجاء فی القلیل جمع تصحیحا. کبھی کبھار جمع تصحیح بھی تمیز آتی ہے. جمع تصحیح یعنی جمع مکسر نہیں, جمع تصحیح مکسر کے مقابلے میں وہ بھی گاہی 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے تمیز واقع ہو جاتی ہے. وہ سبع سماوات, سبع سماوات دیکھیں مکسر ہے یا غیر مکسر ہے؟ سماوات غیر مکسر لایا. کیا ہے, غیر مکسر تمیز لایا ہے 7 کے لیے. اچھا, وتکسیر. وجاء فی القلیل جمع تصحیح وتکسیر. کبھی کبھار اس کی تمیز جمع تصحیح آتی ہے یا اس کی تمیز جمع تکسیر. جمع تکسیر کون سا جمع؟ بلفظ بلفظ کثرت, لفظ کثرت والے تکسیر. لیکن اچھا, جمع مکسر 2 قسم کا ہے. جمع مکسر 2 قسم کا, مکسر قلت, مکسر کثرت. جمع مکسر 2 قسم کی جمع. ہاں, اس کے کیا ہے, یا تو جمع قلہ ہوگا یا جمع کثرت ہوگا. اب یہ جمع کثرت اس کی تمیز آنا, جمع مکسر مکسرہ کثرت والی کیا ہے, جمع مکسر تمیز آنا یہ کیا کم ہے, کم ہے. وجاء فی القلیل جمع تصحیح وتکسیر باللفظ کثرت. نحو ثلاثة قروع, ثلاثة قروع. دیکھیے ثلاثة قروع, قروع جمع ہے. کون سا جمع؟ جمع قلہ ہے, جمع قلہ نہیں ہے. جمع کثرت ہے, مکسر کثرت ہے. ہاں, اچھا, یہ قارع کی جمع قروع, قرع کی جمع اقرا. اقرا نہیں لایا, یہاں کیا لایا؟ قروع لایا. اقرا لاتا تو جمع قلت کی وزن تھی, لیکن یہ جمع قلت نہیں لایا, جمع کثرت لایا. صحیح. بس 3 سے 10 تک کی تمیز 3 قسم کی ہو سکتی ہے. جمع قلت, جمع کثرت, جمع تصحیح, جمع طالب جس کو کہتے ہیں, جمع تصحیح. اچھا, ومئة والألف ما بينهما للفرد مميز عظف. للفرد
الممیز عاطف کہہ رہے کہ 100 کو اور 1000 کو ان کے درمیان میں جو ہیں ان کو کیا کرنا کہ دونوں کے درمیان والے کو دونوں کے درمیان کیا ہے مئۃ و الف وما بینہما مئہ کا تسمیہ ہے مئہ کا تسمیہ ہے الف کا تسمیہ و 1000 یہ مفرد کی طرف اضافہ کرنا ان کو نہ ہو بل لبثت مئۃ عام مئۃ عام اچھا فلبثت فیہم الف سنۃ الف سنہ کی طرف اضافہ کیا مئہ عام کی طرف اضافہ کیا مفرد مجرور وجاءت تمیز منصوبا قلیلا ہی تمیز منصوب بھی آتی ہے فی قوله تعالی اذا عاش الفتاة 200 عاما 200 عاما ٹھیک اچھا جب جوان 200 سال زندہ رہتا ہے تو اس کے لذاذت اور کیا ہے جوانی ختم ہو جاتی ہے 200 عاما عاما تمیز 200 ہے کیا ہوا مفرد منصوب واقع ہو گیا مفرد منصوب آ کر تمیز بن گیا ٹھیک ومئۃ وما بعدها للالف بالجمع نظرا قد ردف مضافا الیہ کیا اور مئہ اور اس کے بعد 1000 اس کے پیچھے جمع لانا کم ہے ان دونوں کے پیچھے تمیز کیا لگا جمع لانا کم ہے من جمع نظرا قد ردف قد ردف مجھے کا لانا پیچھے لانا جمع ان کے پیچھے لانا کیا کم ہے مضاف الیہ بنحال کے جمع کیا ہے مضاف الیہ ہے قراءۃ الکسائی کسائی نے اس آیت کے اندر یوں قرأت کی ہے کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ دیکھیں مئہ کے تمیز یہاں کا سِنِينَ سِنِينَ کیا ہے جمع ہے جمع مجرور تمیز واقع ہوگی مئہ کی صحیح وأحد بالتذكير اذكر وصلنه ب10 بغير تاء مركبا لهما فاتحا آخرهما اب آ جائیں یہ تو ایک عادت تھا 3 سے 10 تک ایک عدد آتا نا اب 10 سے تجاوز کیا تو 2 عدد مرکب ہو جاتے ہیں 2 عدد آ جاتے ہیں 11 12 13 اس میں کیا ہوتا 2 عدد آ جاتے ہیں اچھا کہ 2 عدد میں 11 اور 12 میں ہم نے پہلے پڑھ لیا کیا مذکر میں دونوں عدد مذکر مؤنث میں دونوں عدد مؤنث 11 میں کیا کہیں گے 11 رجلا اس میں 10 رجلا 12 مؤنث کے لیے دونوں عدد مؤنث لاؤ 11 امرأة 12 امرأة ٹھیک وہ احد بالتذکیر احد مذکر کے ساتھ بغیر یا کے اذکر ذکر کر لو احدا مذکر یعنی بغیر آخر میں الف کے یعنی الف آتا آخر میں اس کے بغیر اذکر ذکر کرو اور ملا دو اس احد کو 10 کے ساتھ 10 بھی بغیر تا کے ہوگا بن حالی کے آپ مرکب کرنے والے ہیں ان دونوں کو آخر میں فتح دیتے ہوئے کس طرح پڑھ لو گے احد 10 کب ایسا کہیں گے قاصد معدود ذکر بنائی کہ آپ قصد کرنے والے ہیں معدود مذکر معدود جس کو گنا ہے آپ اگر مذکر ہے تو کیا لاؤ گے 11 رجلا مذکر ہے تو 11 لاؤ گے ٹھیک وقل لگا تانیث بھی کیا کہو گے للمعدود اگر معدود مؤنث ہے تو کیا کہو گے 11 دونوں مؤنث 11 الف کے ساتھ 10 تا کے ساتھ بتانیث الجزئین وقیل ایک 10 پڑھا دیتے آگے چلو ٹھیک ہے.